بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اچھی باتیں ود حافظہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے شوہر کے حقوق۔ تو اللہ رب العالمین قرآن کریم کی سورۃ النساء میں آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے، اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں کہ عورت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے بعد شوہر کی فرما بردار ہو، اس کی ہر جائز اور ممکن بات مانتی ہو اور ماننے میں ہی دونوں جہانوں کی سعادت سمجھتی ہو۔ اس اطاعت کی ایک مثال نبی کریم علیہ السلام نے ذکر فرمائی ہے کہ اگر عورت تندور پر روٹی بھی پکا رہی ہو، اسے شوہر بلائے تو اس کام کو چھوڑ دے اور حاضر ہو جائے۔ الترغیب و ترہیب کتاب ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ اور اسی اطاعت پر یہ اجر بتایا کہ جو عورت 5 نمازوں کا اہتمام کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے، اس کے لیے جنت کے سب دروازے کھلے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ مسند احمد کے اندر موجود ہے یہ۔ ایک اور حدیث ہے کہ جس عورت کا انتقال ہو جائے اس حالت میں کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے اور ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، عورت اپنے رب کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ یعنی جائز امور میں، جائز کاموں میں شوہر کی اطاعت پر اللہ کی اطاعت منحصر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عورت ایمان کی حلاوت اس وقت تک نہیں چکھ سکتی جب تک کہ شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ اور جو عورت اپنے شوہر کی خوبیوں پر نظر رکھے اور اس کے عیب اور خامیوں کو نظر انداز کرتی رہے، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی راضی ہوتا ہے۔ جو خود تکلیف اٹھا کر اپنے شوہر کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، جو اپنے شوہر سے آمدنی سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کرتی اور اسے بے وجہ فرمائشیں نہیں کرتی، اور جو مل جائے اس پہ صبر اور شکر کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہے، جو اپنے شوہر کے سوا کسی اور غیر مرد کی طرف نظر نہیں ڈالتی اور نہ اپنے اوپر کسی کی پڑنے دیتی ہے، جو پردے میں رہے اور اپنے شوہر کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرے، جو شوہر کے مال اور مکان کی، سامان کی اور خود اپنی ذات کو شوہر کی امانت سمجھ کر حفاظت کرتی ہے، جو اپنے شوہر کی مصیبت میں اپنی جان کی یا مال کی قربانی کے ساتھ اپنی وفاداری نبھاتی ہے اور ہمیشہ اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے، دکھ یا سکھ ہو، کیسا بھی وقت ہو، ہمیشہ اپنے خاوند کے ساتھ کھڑی رہتی ہے، جو اپنے شوہر کو ہمیشہ راضی رکھتی ہے اور جو مذہب کی پابند دیندار ہو اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پیروی کرتی ہے، اور جو سب گھر والوں کو کھلا پلا کر سب سے آخر میں خود کھاتی پیتی ہے، اور جو اپنے شوہر کے والدین، اس کے گھر والوں کو بے وجہ کسی بھی طرح سے نہیں ستاتی، وہ عورت بھی دنیا کی بہترین عورتوں میں سے عورت ہے۔ اللہ کریم کی خاص رحمتیں ان عورتوں پہ نازل ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیے کس قدر اللہ تعالیٰ نے شوہر کے حقوق رکھے ہیں۔ تو وہ عورتیں جو اپنے خاوندوں کے حق کا بالکل خیال نہیں رکھتی اور ان کو باتیں سناتی ہیں، تانے دیتی ہیں اور ان پر اعتماد بھی نہیں کرتی، بھروسہ نہیں کرتی اور بات بات پہ جھگڑا کرتی ہیں، تو خدا را وہ ایک بار سوچیں کہ ہم جنت گنوا رہی ہیں، کیونکہ جو عورت اس حال پہ مرے کہ اس کا شوہر اس پہ راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ بہترین عورت کی پہچان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ نسائی شریف کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 364۔ اسی طرح سے کوئی عورت بغیر اپنی شوہر کی اجازت کے نفل روزہ نہیں رکھ سکتی۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5192 اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے یہی حدیث۔
اسی طرح اگر کسی عورت کا شوہر رات کو اس سے ناراض ہو کر سوتا ہے تو وہ پوری رات رحمت کے فرشتوں سے محروم رہتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 3 اینڈ باب نمبر 115 115 اور صفحہ نمبر ہے 96، حدیث نمبر 178 178۔ اسی طرح سے جس عورت کی موت ایسی حالت میں آئے کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس پہ راضی ہو تو وہ عورت جنت میں جائے گی، سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بے وقوف عورتیں اپنے شوہر کو اپنا غلام بناتی ہیں اور خود غلام کی بیوی بن جاتی ہیں، اور عقل مند عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہیں اور خود بادشاہ کی ملکہ بن جاتی ہیں۔ واہ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات اور کتنا پیارا قول ہے مولا علی کرم اللہ وجہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو ہم سب ان کے غلام ہیں، ان کے ماننے والے ہیں اور حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، تو ہم عورتوں کو چاہیے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے شوہر کا خوب خیال رکھیں اور ان کا حق جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا کریں اور ان کا بہت ہی اچھے طریقے سے استقبال کریں۔ اور اگر کوئی عورت ام سلیم کا واقعہ پڑھ لے یا سن لے تو یقیناً شاید کہ وہ دوبارہ اپنے شوہر کو کبھی ستائے۔ تو اس واسطے جو بلا عذر اپنے شوہر کو ستاتی ہیں، تنگ کرتی ہیں اور بے وجہ کی فرمائشیں کرتی رہتی ہیں، ان عورتوں کو بھی ذرا سوچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کو پانا ہے تو اپنے شوہر کی اطاعت کریں، ان کو راضی رکھیں، ان کے والدین کو بھی بے وجہ قطعاً بھی تکلیف نہ دیں، اور اس کے اپنے شوہر کے گھر کی، مال کی اور خود کی، اپنی عزت کی، اس کی عزت کی جو ہے وہ حفاظت کریں پوری طرح سے، تو انشاءاللہ العزیز دونوں جہان اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔